پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث پاکستانی نژاد امریکی شہری ملزم احمد علی اپنے مقدمات کی پیروی اور کیس ختم کرانے کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے۔ کیس کے تفتیشی افسر کے مطابق ملزم احمد علی نیو یارک پولیس کی رضاکار فورس میں کیپٹن اور نیو یارک ہی کی ایک مسجد کے امام بھی ہیں۔ اس اہم خبر سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندہ خصوصی احسان کوہاٹی۔ جی احسان، بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ جی، یہ 20 اگست 2022 کی بات ہے۔ اسلام آباد پولیس کو اطلاع ملی، یہاں پر آئی-9 سیکٹر ہے، وہاں پر پولیس کو اطلاع ملی کہ کہیں فائرنگ ہو رہی ہے۔ پولیس وہاں پر رش کر کے پہنچی اور اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک مکان کی چھت پر 4 افراد فائرنگ کر رہے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچا اور چاروں افراد کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ان میں سے 2 افراد تھے جن کے پاس سے ویپن برآمد ہوا، ان میں ایک احمد علی بھی تھے۔ احمد علی سے 2 پسٹل برآمد ہوئے اور جب پولیس نے ان سے لائسنس طلب کیا کہ آپ کے پاس کیا ان ویپن کا لائسنس ہے، تو انہوں نے ایک لائسنس پروڈیوس کیا اور حیرت انگیز طور پر وہی لائسنس جو ایک پسٹل کا تھا وہ دوسرے پر بھی لگایا گیا تھا، جس پر پولیس نے چاروں کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف پرچہ درج کیا۔ اور پرچہ درج کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ عدالت میں پروڈیوس کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر ملزمان نے وکیل کیا اور وکیل کرنے کے بعد انہوں نے ریلیف لیا، ضمانت پر رہا ہو گئے۔ تاہم رہائی کے بعد کیس چلتا رہا، یہ کیس میں کبھی پیش ہوئے کبھی نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیس میں پیش ہونا چھوڑ دیا، جس کے بعد اسلام آباد کی عدالت نے انہیں باقاعدہ 23 اپریل 2022 کو باقاعدہ انہیں ایک مفرور قرار دیا اور پولیس کو کہا کہ آپ انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ جی احسان، آپ کافی عرصے سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، یقیناً کیس کے تفتیشی افسر سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی، تو اس دوران کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، میں اس حوالے سے جو اسلام آباد کا متعلقہ تھانہ ہے سیکٹر آئی-9 کا، وہاں پر میں گیا، وہاں پر میں ایس ایچ او سے میری ملاقات ہوئی جو سب انسپیکٹر احمد علی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ میری اس سے بھی میٹنگز رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اسلام آباد پولیس کے ہائی ایف سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، ان کیس میں نے ان سے ڈسکس کیا اور سارا ریکارڈ جو کہ آپ اسکرین پر آپ دکھا بھی رہی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں لگا ہے، اس کے مطابق اسی شخص سے 2 پسٹل 30 بور کے 2 پسٹل برآمد ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 30 راؤنڈ جنہیں آپ گولیاں کہہ لیں 30 گولی میں برآمد ہوئی تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ مجھے عدالت نے مفرور قرار دیا گیا، اس کے بعد میرے لیے امریکہ میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں، خاص کر نیو یارک پولیس کی طرف سے بھی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے ایک وکیل کے ذریعے یہاں پر ضمانت قبل از گرفتاری لی اور ان کے وکیل نے عدالت میں یہ استدعا کی کہ یہ ملزم جو ہے، میرا جو موکل ہے، یہ عدالت میں سرنڈر کرنا چاہتا ہے، اسے اجازت دی جائے اور پولیس کو تاکید کی جائے کہ اسے گرفتار نہ کرے۔ عدالت نے انہیں ریلیف دیا، جس کے بعد ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ 17 اپریل 2024 کو یعنی گزشتہ مہینے یہ پاکستان آئے ہیں تاکہ اپنے اس کیس کو پرسو کر سکیں۔ احسان، یہ بتائیے کہ یہ ملزم احمد علی کتنا عرصہ اشتہاری رہے ہیں اور اب عدالت نے انہیں اور دیگر ملزمان کو کیا حکم دیا ہے اور اب کیس کس طرف جا رہا ہے؟ جی 22 اپریل 2024 کو عدالت نے آرڈر جاری کیا ہے کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور ان کے جو سابقہ طرز عمل ہے اس کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے وارننگ کی ہے۔ عدالت نے حکم نامے میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو وارن کرتے ہیں، عدالت آپ کو وارننگ دیتی ہے کہ آئندہ سماعتوں پر آپ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے اور عدالتی عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا احسان کوہاٹی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ملزم احمد علی پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں، تو جب یہ 2 سال پہلے پاکستان آئے اور پھر واقعے کے بعد فرار ہو گئے، تو ان کی امیگریشن سے متعلق کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی یہ جب اس پر پاکستان ہماری اطلاع یہ ملی کہ یہ تو جب پاکستان آئی ہیں تو یہاں پر ان کا نام جو ان کا جو ریکارڈ ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں تھا، اس وجہ سے انہیں یہاں پر آنے میں آسانی رہی ہے۔ اور اگر کوئی پاکستانی نژاد شہری جو برٹش نیشنلٹی رکھتا ہو یا امریکن شہریت رکھتا ہو، وہ جب اپنی امریکن پاسپورٹ پر یا برٹش پاسپورٹ پر پاکستان آتا ہے تو یہاں کا ریکارڈ اس کو اس طرح سے سرچ نہیں کر پاتا۔ اب جبکہ چونکہ یہ اس کیس کو باقاعدہ پرسو کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنا عرصہ ان کو یہاں پر لگتا ہے اور کتنا عرصہ یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں نیو یارک کی پولیس کس طرح سے اس کو لیتی ہے اور کیا وہ فیصلہ کرتی ہے۔ کیا یہ نصاب، کیا ابھی بھی یہ نیو یارک پولیس کی جو رضاکار فورس ہے اس پہ بطور کیپٹن اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے یا اس میں وہ شامل رہیں گے، یا اس حوالے سے کوئی نیو یارک پولیس کوئی ایکشن لیتی ہے، کیونکہ معاملہ بڑا سیریس ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، یہ کوئی ریموٹ ایریا نہیں ہے، کوئی قبائلی علاقہ نہیں ہے جہاں پر قانون کی رٹ نہ ہو۔ یہاں پر پولیس نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے
اور جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ایف آئی آر میں سب انسپیکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان سے ویپن برآمد کیا ہے. تو یہ سوال بڑے بہت زیادہ سنگین ہو گئے کہ وفاقی دارالحکومت میں ان کے پاس ناجائز اسلحہ کیوں آیا, ان کو رکھنے کا مقصد کیا تھا, وہ 3 افراد جو ان کے ساتھ چھت پر موجود تھے وہاں پر وہ کس نیت سے گئے تھے, وہ وہاں پر ہوائے فائرنگ کس پر کر رہے تھے, کیا مشق کر رہے تھے, ان کے آگے کے مقاصد کیا تھے, یہ تمام سوالات بڑے امپورٹنٹ ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ احسان کوہاٹی, آپ ہمیں اسلام آباد سے اس اہم کیس میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کر رہے تھے.